اس سے زیادہ ناشکرےپن اور اللہ پر توکل کی کمی کا کیا اظہار ہوگا کہ جب سے پاکستان کی سرزمین پر کورونا نے اپنے قدم رکھے ہیں، اقتدار کی مسند پر بیٹھے ہوئے سیاستدان اور ان کے مواصلاتی ہواری صرف ایک ہی راگ الاپے جا رہے ہیں کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ اگر اس خوف کا اظہار زیمبیا، چاڈ یا مڈغاسکر جیسے ممالک کا وزیر اعظم یا ان کے اہل اقتدار کرتے تو دنیاوی وسائل کے اعتبار سے بھی سمجھ آنے والی بات تھی کہ یہ ممالک خوراک کی کمی کے اعتبار سے بنائے گئے عالمی ادارہ خوراک کے انڈیکس میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ پاکستان تو ان ممالک میں سے ہے جہاں خوراک انسان کی ضروریات سے زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ جو ملک ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ میٹرک ٹن چاول پیدا کرے اور ضروریات سے زیادہ تقریباً 45 لاکھ میٹرک ٹن غیر ملکی منڈیوں میں بیچے، جو تقریباً 3.25 کروڑ میٹرک ٹن گندم پیدا کرے، لوگ پیٹ بھر کر کھائیں اور پھر 15 لاکھ میٹرک ٹن ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، جہاں ہر سال تقریباً 50 لاکھ میٹرک ٹن دالیں پیدا ہوں اور ان میں سے بھی 1.5 لاکھ میٹرک ٹن بیرون ملک بیچنے کے لیے بچ جائیں۔ ایسے ملک میں اگر دن رات یہ راگ الاپا جائے کہ یہاں لوگ بھوک سے مر جائیں گے تو ارباب اختیار کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہر روز چند چہرے ٹیلی ویژن پر آ کر یہی خوف پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے پاس اس خوف کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس معلومات ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت کتنے دنوں تک کی خوراک میسر ہے، کتنی گندم، دالیں اور سبزیاں موجود ہیں، اور کتنے ہفتوں کے بعد اس ملک میں فاقے شروع ہو جائیں گے، اور کب لوگ بھوک سے مرنے والوں کی لاشیں اٹھا کر قبرستانوں کا رخ کرنے لگیں گے۔ ان تمام سوالوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ وہ ڈھنڈورچی ہیں جو وزیر اعظم کے منہ سے نکلے ہوئے اس فکرے کو بار بار دہراتے پھرتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن جاری رہا تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ کسی کے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ پاکستان کا بیوروکریٹ جسے گزشتہ 30 سالوں میں دیوار کی مکھی بنا دیا گیا تھا، وہ خان صاحب کے زمانے میں بھی ناراضگی کے خوف سے سچ نہیں بولتا، حقیقت بیان نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا انتظام و انصرام مغرب پلٹ ماہرین کے قبضے میں جا چکا ہے، جنہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کی گاؤں کی معیشت ولیج اکانومی کیسے ہوتی ہے، ایک ایسی خود مختار معیشت جسے اپنی ضروریات کے لیے صرف نمک باہر سے منگوانا پڑتا ہے، اور وہ اس حالت میں کئی سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایسے ہی صدیوں سے زندہ رہتے چلے آئے ہیں۔ کوئی بھی ان لوگوں میں سے ایسا نہیں جو روز اس ملک کو خوف کا یہ بھاشن دینے والوں کو کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے یہ بتا سکے کہ اعداد و شمار کے مطابق اتنے دن، ہفتے، مہینے کے بعد موت کا فرشتہ اس ملک میں بھوکوں کو اپنے ساتھ لے جانا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سب کے برعکس دنیا بھر کے ماہرین اور پاکستان کے ڈاکٹرز اور ماہرین صحت یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی عوام نے کورونا کے معاملے میں احتیاط نہ کی اور حکومت نے لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ سڑکوں اور راستوں پر تڑپتے ہوئے جان دینے لگیں گے، کیونکہ اسپتالوں میں اتنے بستر میسر ہوں گے اور نہ ہی اتنے ڈاکٹر اور دیگر اسٹاف جو ان کا علاج اور دیکھ بھال کر سکے۔ عالمی ادارے صحت سے لے کر دیگر تمام غیر جانبدار ذرائع اس خوف کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام میں خود احتیاطی کا عنصر بالکل نہیں ہے۔ اس لیے اگر حکومت نے سخت اقدام نہ کیے تو مئی کے بعد اموات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن شاید ہم اس ملک کو چلانے کی صلاحیت سے عاری ہو چکے ہیں، یا پھر ہماری نیتوں میں کوئی فطور آ چکا ہے کہ ہم ڈھنگ سے اس نعمتوں سے مالا مال ملک میں آفت سے نمٹنے کی بھی منصوبہ بندی نہیں کر پا رہے۔ آج سے 2 ماہ قبل پوری دنیا پر واضح ہو چکا تھا کہ کورونا کس قدر خطرناک ہے اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک نے اپنے وسائل کا جائزہ لیا، صحت کی سہولیات کا اندازہ لگایا، پھر سخت قوانین کے ذریعے وہ تمام شاپنگ مالز، تفریحی سہولیات، کاروباری مراکز اور صنعتیں وغیرہ مکمل بند کر دیں۔ یہ تمام مراکز اتنے بڑے تھے کہ ان کے ایک شہر کی معیشت میں پورے پاکستان کی معیشت سما جائے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں تک خوراک کے لیے کم سے کم سرمایہ پہنچانے کا بندوبست کیا، چونکہ وہاں سب بینکوں اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں، اس لیے یہ کام بہت آسان تھا۔ ٹرمپ نے ایک خاص آمدنی والوں کے بینکوں میں $1200 فی کس جمع کروا دیے۔ پاکستان میں تو کمال ہو گیا، ہر کوئی اپنا پرچم لے کر اٹھا اور کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے دوڑ پڑا۔ خیراتی ادارے راشن کی تقسیم میں لگ گئے، عام آدمی نے بھی راشن اٹھائے اور غریبوں میں بانٹنے لگا۔ حکومت نے بیواؤں کو بڑے ہالوں میں کیمروں کی چکا چوند میں جمع کیا اور خیراتی رقم کی تقسیم کر دی۔ اسپتالوں کی جانب دیکھا تو کچھ بھی پلے نہ تھا، ڈاکٹروں کے لیے حفاظتی لباس تک نہ تھے۔ 15 ڈاکٹر شہید ہو گئے اور 600 کے قریب کورونا کا شکار۔ اگر کورونا مریضوں کی دیکھ بھال اراکین اسمبلی کے ذمہ ہوتی اور ان میں سے 15 شہید اور 600 کورونا کا شکار ہوتے تو اب تک کوہرام مچ چکا ہوتا۔ اب آخری فیصلہ یہ ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن جو پہلے ہی نرم تھا
اسے قانونی طور پر نرم کرنے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے سب کچھ عوام پر چھوڑ دیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ٹریفک چلانے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کی شرط ختم کر دی جائے اور عوام پر چھوڑ دیا جائے۔ پاکستانی عوام کے مزاج کو اگر کوئی جانتا ہوتا تو ایسا فیصلہ نہ کرتا، لیکن کیا کریں، ہم تو مغرب پلٹ ماہرین کے ہاتھوں یرغمال ہیں جو کتابیں اور رپورٹیں دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ کس قدر آسان ہے ایسے ملک کو آفت میں سنبھالنا جو زرعی طور پر خود کفیل ہو۔ پورے ملک کو فوری طور پر ایسے انتظامی یونٹس میں تقسیم کر دیا جاتا جو زیادہ سے زیادہ 100 گھروں پر مشتمل ہوتے۔ پاکستان میں اس وقت 3 کروڑ 22 لاکھ گھرانے آباد ہیں۔ 100 گھرانوں پر مشتمل یونٹس بنائے جاتے تو 3,22,000 یونٹس بنتے۔ ان میں 50,000 کے قریب گاؤں ہیں جو اوسطاً 1,000 فی گاؤں کی آبادی والے ہیں، یعنی اوسطاً 100 گھروں پر مشتمل ایک گاؤں ہوتا ہے۔ یہاں علاقائی طور پر ایک مکمل انتظامی بندوبست موجود ہوتا ہے، یعنی آپ کو پورے ملک میں صرف 2.5 لاکھ ایسے یونٹس بنانے تھے۔ مثلاً کراچی میں 13 لاکھ گھرانے ہیں تو 13,000 یونٹس، اور لاہور میں 70 لاکھ گھرانے ہیں تو 7,000 یونٹس۔ ان 100 گھرانوں میں زیادہ سے زیادہ 20 گھر ایسے ہوتے جو وسائل کی کمی کا شکار ہوتے۔ اول تو ان کی یونٹس کے اندر ہی سے مخیر حضرات مدد فرما دیتے، اور ضرورت پڑتی تو صوبائی اور مرکزی حکومت مدد کرتی۔ ان 2.5 لاکھ یونٹس کے لیے مسجد اور سکول میسر تھے جنہیں مرکز بنایا جاتا۔ ملک بھر میں 10 لاکھ اساتذہ، 1 لاکھ لیڈی ہیلتھ ورکر اور 5 لاکھ دیگر محکموں کے علاوہ ہر علاقے کے صاحب سرفت موجود تھے۔ ہر 100 گھرانوں کا یونٹ کئی ماہ تک اپنا بندوبست خود کر سکتا تھا۔ تعیش کے مقامات تو مزید کئی ماہ نہ کھل سکیں۔ آدمی کو وبا سے لڑنے کے لیے ایک گھر میں سونے کی جگہ پانی اور کھانا چاہیے ہوتا، یہ سب آسانی سے میسر ہو سکتا تھا۔ کورونا سے لڑنے کے لیے ملک کو ایک بڑی جیل میں بدلنا پڑتا ہے تو وہاں صرف بنیادی ضروریات ہی مہیا کی جاتی ہیں، اور وہ تو اس ملک میں وافر تھیں اور ہیں۔ لیکن جب زبان ناشکری کے کلمات ادا کرنا شروع کر دے کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے تو اللہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، عقل سلب کر لیتا ہے۔